السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اٹلی کے درمیان گھرے ہوئے ایک ایسے ملک کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایک قدیم ملک ہے جو 301 عیسوی میں قائم ہوا۔ اس ملک میں منفرد حکومتی نظام ہے جس میں 2 کیپٹن ریجنٹ ہر 6 ماہ بعد منتخب ہوتے ہیں۔ اس کنٹری میں کوئی فوج نہیں اور اس کی دفاعی ذمہ داری اٹلی پر ہے۔ ناظرین، اس ملک میں آپ کو فوٹوگرافی کے بہت سے منظر دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ یہاں آپ کو سیاحت کے لحاظ سے خوبصورت پلیسز نظر آئیں گے۔ اس کنٹری میں یورو کرنسی استعمال ہوتی ہے، حالانکہ یہ کنٹری یورپی یونین کا رکن نہیں۔ اس کنٹری میں زراعت کی پیداوار کم ہے۔ کھیتوں کی پیداوار میں انگور، اولیوز اور ویجیٹیبلز پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، اس ملک کو قومی فٹ بال ٹیم میں بین الاقوامی سطح پر بھی محدود حد تک کامیابی ملی۔ یہ ملک جتنا چھوٹا ہے اس سے بھی کم آبادی رکھتا ہے۔ یہ ملک ہر سال ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سیاحوں کی میزبانی کرتا ہے۔ یہاں کے لوگ کھلے دل، خوش مزاج اور عموماً مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اس ملک کو انگور کی کاشتکاری میں ایک اہم سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر شراب بنانے کے لیے۔ تو دیر کس بات کی، آئیں جانتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سن مرینو کنٹری کی۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں، اس کنٹری کا آفیشیل نیم ریپبلک آف سن مرینو ہے۔ سن مرینو کا کل رقبہ 61 اسکوائر مائلز ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ سن مرینو کی کل آبادی 34,000 ہے۔ کم آبادی کے لحاظ سے اس ملک میں قدرتی مناظر، پہاڑ، وادیاں اور خوبصورت باغات پائے جاتے ہیں۔ اس کنٹری کا کیپٹل بھی سن مارینو ہے۔ یہ شہر ملک کا سیاسی اور ثقافتی مرکز ہے۔ یہاں کئی تاریخی مقامات، عمارتیں موجود ہیں۔ ناظرین، اس ملک میں قدیم کیسلز بھی موجود ہیں۔ سن مرینو کی بنیاد 301 عیسوی میں رکھی گئی تھی۔ اس کی بنیاد ایک عیسائی سنگ تراش سن مرینوس نے کی تھی۔ سن مرینو کی لینگویج اطالوی ہے۔ سن مرینو کی سرحد صرف اٹلی سے ملتی ہے کیونکہ یہ ملک اٹلی کے درمیان واقع ہے۔ اس کے اطراف میں کوئی اور ممالک نہیں۔ یہ اپنی جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے اٹلی کے ساتھ قریبی معاشی اور ثقافتی تعلقات رکھتا ہے۔ ناظرین، سن مرینو کا فلیگ بلیو اور وائٹ کلر میں ہے، جس کے درمیان ایک قومی نشان آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ دراصل 2 قلعوں اور ایک اولیو کی شاخ پر مشتمل ہے جو یہاں امن کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ سن مرینو کی معیشت بنیادی طور پر سیاحت، مالیاتی خدمات اور مینوفیکچرنگ پر منحصر ہے۔ ناظرین، سن مرینو کا GDP تقریباً 11.6 امریکی ڈالر کے قریب ہے۔ یہ ایک چھوٹا ملک ہے جس کی وجہ سے یہ بیرونی تجارت بھی کرتا ہے۔ اتنی پرانی تاریخ کے باوجود یہ ملک ابھی تک اپنی آزادی کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ دنیا کتنی ہی بدل گئی لیکن یہ چھوٹا سا ملک اپنی پہچان پر قائم ہے۔ ناظرین، سن مرینو میں دنیا کے مختلف ڈاک کلیکشن موجود ہیں۔ سن مرینو کے مختلف ممالک کے ساتھ پوسٹل سروسز میں بھی شرکت داری کی۔ سن مرینو کا نیشنل ڈے 3 ستمبر ہے۔ یہ دن 301 عیسوی میں سن مرینو کی بنیاد رکھنے کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ سن مرینو کا نیشنل کلر بھی بلیو اور وائٹ ہے۔ ناظرین، یہی کلر اس ملک کے فلیگ میں بھی موجود ہے۔ سن مرینو کا نیشنل برڈ اسپیرو ہاک ہے۔ سن مرینو کا کالنگ کوڈ 378+ جبکہ ملکی کوڈ SM ہے۔ ناظرین، سن مرینو کی کرنسی یورو ہے۔ سن مرینو یورو زون کا حصہ ہے۔ یورو زون کا مطلب ہے کہ سن مرینو نے یورو کو اپنی سرکاری کرنسی کے طور پر منتخب کیا۔ سن مرینو ایک خوبصورت اور دلکش ملک ہے جس کی قدرتی خوبصورتی، تاریخی عمارتیں سیاحوں کے لیے خاص بناتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کا جانا اس ملک میں ہو تو ان مقامات کا وزٹ ضرور کرنا۔ مونٹی ٹیٹانو پہاڑ، جس پر سن مرینو کی قدیم اور تاریخی عمارتیں تعمیر ہیں۔ یہاں دلکش شہر کی پرانی گلیاں اور چھوٹی چھوٹی شاپس قدیم وقتوں کی یاد کو تازہ کرتی ہیں۔ ناظرین، اس ملک کا جمہوری نظام، جس میں 2 سربراہان ریاست ہوتے ہیں جنہیں کیپٹن ریجنٹ کہا جاتا ہے، یہ ہر 6 ماہ بعد منتخب کیے جاتے ہیں۔ ان کا کام ریاست کی نمائندگی اور حکومتی امور کی نگرانی کرنا ہے۔ یہاں کی پارلیمنٹ کو عوامی مجلس بھی کہا جاتا ہے، جس میں 60 نمائندے ہوتے ہیں جو ملک کے اہم فیصلے کرتے ہیں۔
ناظرین، سن مارینو کنٹری کے پاس کوئی مستقل فوج نہیں کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کی دفاعی ضروریات کے لیے قریبی ممالک اٹلی پر انحصار کرتا ہے۔ اٹلی کے ساتھ سن مارینو کا معاہدہ ہے جس کے تحت اگر کسی بھی لحاظ سے سن مارینو کو خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اٹلی کی فوج اس کا دفاع کرے گی۔ ناظرین، سن مارینو فوٹوگرافی کے شوقین افراد کے لیے بہترین جگہ ہے اور یہاں آپ کو گوئتا ٹاور، ماؤنٹ ٹائٹن، اس ملک کی قدیم گلیاں اور پینورامک ویوز ان سب کو ایک خاص میموری بنا سکتے ہیں۔ اس ملک میں زراعت کی کمی کی وجہ سے زمین کی دستیابی کا محدود ہونا ہے۔ ناظرین، ویسے تو اس ملک میں انگور، اولیو اور سبزیاں کاشت ہوتی ہیں۔ یہاں انگور کی کاشت خاص طور پر بیئر بنانے کے لیے مشہور ہے، جبکہ اولیو کے درخت عام طور پر پہاڑی علاقوں میں اگائے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اولیو کو مقامی کھانوں میں استعمال کرتے ہیں جو صحت کے لحاظ سے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ سن مارینو میں سبزیوں کی پیداوار کی مقدار بھی زیادہ نہیں ہوتی جو کچھ حد تک برآمد کی جاتی ہے۔ ناظرین، سن مارینو کی قومی فٹ بال ٹیم نے بین الاقوامی سطح پر کامیابیاں بہت کم حاصل کی۔ سن مارینو کی قومی فٹ بال ٹیم نے اپنا پہلا بین الاقوامی سطح پر میچ 1919 میں کھیلا تھا۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی 2004 میں آئی۔ یہ ان کی تاریخ کی پہلی بین الاقوامی فتح تھی۔ سن مارینو کنٹری کے لوگ اپنی ثقافت اور روایات پر فخر کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ مہمان نوازی میں بھی بے مثال ہیں۔ اگر ہم اس کنٹری کے مذہب کی بات کریں جو تقریباً 97% آبادی رومن کیتھولک مذہب کے پیروکار ہیں، اس کی وجہ یہ ملک اٹلی کے قریب ہے جہاں کیتھولک مذہب غالب ہے، جبکہ دیگر مذہب کے لوگ 3% جس میں پروٹسٹنٹ، یہودی اور اسلامی فرقے شامل ہیں۔ ناظرین، اس ملک میں سالانہ ٹورسٹ کی تعداد 3 ملین ہے۔ اگر ہم یہاں سالانہ ٹورسٹ کی بات کریں تو تقریباً اس ملک میں 3 ملین سیاح آتے ہیں۔ بہت سے لوگ اٹلی کنٹری کا وزٹ کرتے اور بعد میں سن مارینو کا بھی دورہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہاں سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ سن مارینو ایک منفرد ملک ہے جو اپنی خوبصورتی تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ قدیم ترین جمہوری نظاموں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ تاریخ، ثقافت اور قدرتی مناظر کے حسین امتزاج کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا دوستانہ ماحول ہو یا پھر یہاں کی مہمان نوازی، یہ لوگ آپ کے وزٹ کو خوشگوار بنا دیں گے۔ تو دیر کس بات کی، کیجیے اپنے سفر کا آغاز۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ہسٹری کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، پیارا سا کمنٹ اور چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔